ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نویں پرچے کے نصاب میں شامل موضوع ناول کے فن اور اس کے اجزاء ترکیبی پر گفتگو کر رہا تھا گزشتہ لیکچر میں، اور میں ناول کے اجزاء ترکیبی میں سے دو اجزاء پلاٹ اور نظریہ حیات پر روشنی ڈال چکا تھا۔ آج مجھے ناول کے باقی ماندہ اجزاء ترکیبی پر گفتگو کرنی ہے، تو بات شروع کرتے ہیں کردار سے۔ کردار اصل میں ناول کی جان ہے۔ انہی کے ذریعے ناول میں قصہ یا کہانی آگے بڑھتی ہے، یا ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کردار ہی ناول کے پلاٹ کو آگے بڑھانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ناول نگار کا فرض ہے کہ وہ ناول میں جن کرداروں کو پیش کر رہا ہے ان کرداروں کے معاملات کو بہت احتیاط سے پیش کرے، تاکہ قاری ان کرداروں کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ ناول میں جتنے بھی کردار ہیں، ہم ان کرداروں کو دو خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک فلیٹ کردار ہوتے ہیں، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک پختہ ہوتے ہیں، پکے ہوئے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ واقعات، حادثات ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے نذیر احمد کے ناول کی اصغری یا سرشار کے ناول فسانہ آزاد کا کردار خوجی، یہ کردار اور یہ سیرتیں قصے کی ابتدا سے انتہا تک مکمل ہیں۔ ان میں کسی طرح کی تبدیلی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ جیسے ہی ان کا نام لیا جاتا ہے، فوراً ناول پڑھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ کس طرح کے حالات میں، کس طرح کے ماحول میں ان سے کس طرح کی حرکتیں سرزد ہوں گی۔ دوسرے وہ کردار ہوتے ہیں جو ناول میں ابتدا سے انتہا تک تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی پختہ نہیں ہوتے۔ ناول کی ابتدا سے ناول کی انتہا تک ان کی سیرت ارتقائی منزلوں سے گزرتی رہتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، قصے کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اس تبدیلی کا واقع ہونا ہی ان کرداروں کو حقیقی کردار کے قریب کرتا ہے، حقیقی زندگی سے قریب کرتا ہے۔ اور جب یہ کردار حقیقی زندگی سے قریب ہوتے ہیں تو جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے ناول اتنا ہی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اردو کے اچھے ناولوں میں اس طرح کے کرداروں کی کوئی کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ناول کی قمرن اور ظہورن ایسے ہی کردار ہیں، یا مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان کی امراؤ جان ادا ایسا ہی کردار ہے جو بدلتے ہوئے ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور اپنی سیرت کے ہر پل نئے نئے پہلو پڑھنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس طرح کے کرداروں کو پیش کرنے میں مصنفین کو بڑی فنکارانہ مہارت
کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو فنکار ناول نگار گزرے ہیں انہوں نے اپنے کرداروں کو تراشنے اور انہیں حقیقی زندگی سے قریب کرنے میں بڑی فنکارانہ استادیاں دکھائی ہیں۔ کردار کے بعد ناول میں جو عنصر سب سے اہم ہے وہ مکالمہ ہے۔ یہ ناول نگار کے ہاتھ میں اپنے خیالات کے اظہار کا بہترین ذریعہ اور آلہ ہے۔ مکالمے سے باقاعدہ فائدہ اٹھانا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے فنکاری کی ضرورت ہے۔ مصنف ایک فنکار مصنف، ایک بڑا مصنف اپنے کرداروں سے اس کا جو جی چاہے وہ کہلوا سکتا ہے، مگر اس کا صحیح، بروقت اور مناسب استعمال ہی مصنف کی بڑی کامیابی ہے۔ جو جملہ جہاں کہلوانا ہے اس کے لیے وہ حالات، وہ انوائرمنٹ پیدا کرنا، پھر اس مکالمے کو اور اس جملے کو کہلوانا، یہ ہنر مصنف کو، ناول نگار کو آنا چاہیے۔ مکالمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مکالمہ فطری معلوم ہو، مناسب ہو اور بہت کلیئر ہو، واضح ہو، اور نہ صرف یہ کہ واضح ہو بلکہ دلچسپ بھی ہو، اس میں کشش، ایک طرح کا اٹریکشن بھی پایا جائے، تبھی وہ قاری کو متاثر بھی کرے گا اور قاری کے ذہن میں بہت دنوں تک محفوظ بھی رہے گا، اور مکالمے کے محفوظ رہنے کے ساتھ ناول کا قصہ بھی قاری کے ذہن میں محفوظ رہے گا۔ اردو کے ناول نگاروں میں نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، مرزا ہادی رسوا، پریم چند اور فیاض علی، یہ کچھ وہ نام ہیں جنہیں مکالمے کے فطری، مناسب اور بروقت استعمال کا ہنر آتا ہے۔ ان کے علاوہ اکثر ناول نگاروں کو یہ ہنر نصیب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان ناول نگاروں کے مکالمے بے جان، برجستگی سے خالی ہیں۔ نہ ان میں ظرافت ہے، نہ کسی قسم کی چستی ہے، نہ لطف ہے، نہ روانی اور نہ بے ساختگی ہے۔ اور جب یہ تمام خوبیاں نہیں ہیں تو آپ ہی بتائیں وہ ناول کا مکالمہ کسی کے ذہن میں محفوظ کیسے رہے گا؟ مکالمہ ناول کا ہو، فلم کا ہو، افسانے کا ہو، داستان کا ہو، اسی وقت محفوظ رہے گا جب وہ بہت ہی نیچرل ہو، اپروپریٹ ہو اور اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ بولا جائے۔ یہ تمام چیزیں مکالمے کے لیے ضروری ہے۔ مکالمے کے بعد ناول میں ایک اہم عنصر منظر نگاری ہے۔ منظر نگاری کے ذریعے ناول میں زمان و مکان طے ہوتا ہے۔ کس زمانے کا قصہ ہے، کس جگہ کا قصہ ہے، یہ منظر نگاری کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہمیں اس کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ منظر نگاری کا یہ ہے کہ منظر نگاری کے ذریعے کرداروں کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منظر نگاری کرداروں کی شخصیت کو، کسی پرسنالٹی کے ہنر کو اجاگر کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ وقت، موسم، جگہ کا بیان کرداروں اور مکانوں کے خاکے، آبادیوں کے نقشے، اسباب ضرورت و زینت
تصویریں، ناچ رنگ، میلے ٹھیلے، جلسے اور جلوسوں کی مرقع کشی، یہ سب باتیں منظر نگاری سے متعلق ہیں، اسی کے ذیل میں آتی ہیں۔ اگر مصنف رات کا بیان کر رہا ہے تو یہ بھی منظر نگاری ہے، جیسے پریم چند نے اپنے افسانے نمک کے داروغہ میں جو ہے وہ رات کے وقت کا بیان کیا ہے کہ رات کا وقت ہے اور بنسی دھر آرام سے میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور گاڑیوں کے شور اور ملاحوں کی آواز سے اچانک ان کی نیند اچٹتی ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں، اور پھر انہیں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دھوکہ دڑی، فریب، بےایمانی نہیں ہے تو رات کے اندھیرے میں گاڑیاں کیوں دریا کے پار جا رہی ہیں۔ تو یہ مصنف نے انوائرمنٹ پیدا کر کے بنسی دھر کی ایمانداری، کردار کی کے اندر جو ایمانداری ہے، اس خصوصیت کو، اس خوبی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پہنچتے ہیں اور جس طریقے سے ان کے مکالمے ہوتے ہیں پنڈت الوپی دین سے، وہ بالکل جاندار محسوس ہوتے ہیں اور وہ اس کہانی میں جان ڈالتے ہیں۔ تو یہ منظر نگاری نہ صرف یہ کہ کرداروں کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں معاون ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی مکالمات میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ناول کا ایک اہم عنصر ہے۔ ناول نگار کو چاہیے کہ منظر نگاری جب وہ کر رہا ہے تو اسے سلیقے سے بیان کرے، تاکہ پڑھنے والے یا سننے والے کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے وہ تصویر کھنچ جائے، وہ منظر جو ہے وہ سامنے آ جائے جس منظر کا وہ بیان کر رہا ہے۔ باکمال ناول نگار کا فرض ہے کہ وہ منظر نگاری کو اس طرح باکار بنائے کہ کرداروں کے حرکات و افعال، رجحان و مزاج کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی پریم چند کے افسانے نمک کے داروغہ سے، تو یہ ضروری ہے منظر نگاری کے لیے۔ اگلا عنصر جو ناول میں بہت ضروری ہے وہ ہے زمان و مکان۔ حالانکہ میں نے یہ عرض کیا کہ زمان اور مکان جو ہے وہ منظر نگاری کا حصہ ہے، لیکن عام طور سے ناول کے نقادوں نے منظر نگاری کے علاوہ زمان و مکان کو ایک الگ جز کی حیثیت بھی دی ہے۔ تو قصے کے لیے اس کا تعین ضروری ہے کہ کب اور کہاں ہوا۔ جس طرح مقامات کے بدلنے سے افعال و حرکات بدل جاتے ہیں، اسی طرح زمانے اور وقت کے بدلنے سے ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 16ویں صدی کی زبان اور ہوگی اور 21ویں صدی کی زبان اور ہوگی۔ 16ویں صدی کے کردار کا، سوچنے کا، کام کرنے کا، رہن سہن کا طور طریقہ اور ہوگا، 21ویں صدی کے انسان کا طریقہ اور ہوگا۔ ہندوستان کے رہنے والے کا ڈھنگ اور ہوگا، یورپ کے رہنے والے کا ڈھنگ اور ہوگا، ہے نا؟ تو زمان اور مکان کے ذریعے قصے میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً انگریز جب کسی سے ملاقات کرے گا تو وہ ہاتھ ملائے گا، فرانسیسی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ ہاتھ نہیں ملاتا، گال چومتا ہے۔ عرب نہ ہاتھ ملاتا ہے نہ گال چومتا ہے، وہ مصافحہ کرتا ہے۔ ہندو وہ ان تینوں سے الگ ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ پالگی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یورپ کا رہنے والا کوٹ پتلون پہنتا ہے، عرب کا رہنے والا عبا و تہمت پہنتا ہے، ہندوستان کا رہنے والا دھوتی کرتا پہنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج میٹرو کلچر نے انسانوں کی پہچان کو کسی حد تک دھومل کر دیا ہے اور بہت دھندلا کر دیا ہے۔ پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
ہر ملک کے رہنے والے کی اپنی ایک شناخت، اس کا ایک اپنا تہذیبی کلچر ہے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، ہر ملک کے وہ ہر رسمیں، کہ ہر ملک کے رہنے والے کی ایک الگ پہچان ہے اور ہر علاقے کے رہنے والوں کے الگ الگ رسم و رواج ہیں. جیسے مکان کا تعین ضروری ہے، ایسے ہی زمان کا تعین بھی ضروری ہے. جس طرح ہم علاقے کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جو قصہ بیان کر رہے ہیں اس قصے کے کردار کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں بولی جانے والی زبان، اس علاقے کے رسم و رواج، اس علاقے کے لباس اور ان کی تہذیب کا بیان ہوگا. اسی طریقے سے ہمیں مکان کے ساتھ ساتھ زمان کا خیال، یعنی زمانے کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. اگر ہم جو ہے وہ اپنے ناول میں سوانح بیان کر رہے ہیں تو اس کردار کی سوانح حیات بیان کرنے میں پہلے اس کا بچپنا بیان کرنا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا. گزرتے دنوں کا اثر الگ الگ دکھانے کی چیزیں ہیں. ناول نگار کو قدم قدم پر ان تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک معمولی سی اس کی بھول چوک بھی، ایک بہت ہلکی سی لغزش بھی اس کی بہترین تصنیف کو دو کوڑی کا بنا سکتی ہے. لہذا ایک ناول نگار کو اپنے ناول کو لکھتے ہوئے زمان اور مکان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور اب بات آتی ہے اسلوب کی. ناول کا بہت اہم عنصر ہے اسلوب. دیکھیں، بولنا اپنے آپ میں ایک فن ہے. یہ چھٹانک بھر کی زبان اللہ نے آپ کو دی ہے. اس کے ذریعے آپ بہترین خاطر تواضع آپ کو مل سکتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے آپ کو گالیاں اور جوتے بھی مل سکتے ہیں. بات کہنے کے ڈھنگ پر جو ہے وہ سامنے والے کا رد عمل منحصر ہوتا ہے. بات کہنے کا ڈھنگ جو ہے اسی کو اسلوب کہتے ہیں، یا لکھنے کا جو اسٹائل ہے، جو طرز تحریر ہے، اس کو اسلوب کہا جاتا ہے. یہ طریقہ بات کرنے کا یا لکھنے کا کچھ تو فطری ہوتا ہے اور کچھ اکتسابی ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں انسان کو بائی برتھ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سیکھتا ہے. تو یہ بات کرنے کا طریقہ بھی، بولنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی کچھ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، اور کچھ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد تعلیم و تربیت کے ذریعے سیکھتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. یعنی تلوار کے اندر کاٹنے کا ہنر تو ہے، لیکن تلوار کے ساتھ ساتھ وہ تلوار کس ہاتھ میں ہے اس پر بھی منحصر ہے تلوار کی کاٹ، ہے نا. اگر ایک نادان کے ہاتھ میں ہے تو اس تلوار سے وہ کاٹ نہیں پیدا ہوگی جس کی ہم توقع رکھتے ہیں. تو کچھ لوگ پیدائشی طور پر بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں. اگر انہیں صحیح ٹریننگ مل جائے تو وہ بالکل ایک تراشیدہ ہیرے کی طرح ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ ماننا پڑتا ہے کہ فطری صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنی سعی اور اپنی کوشش کو بھی بہت دخل ہوتا ہے اسلوب کے معاملے میں. میر تقی میر نے عمر بھر لخت دل جمع کیے تو دیوان تیار ہوا. غالب نے یہ ٹھیک ہے کہ اردو شاعری کو، اپنے اردو مجموعے، شعری مجموعے کو بے رنگ کہا، لیکن اس بے رنگ شعری مجموعے میں جو کچھ انہوں نے لکھا
اس میں نہ جانے کس غضب کی رنگ آمیزی ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی چمک ماند نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی دلکشی، اس کے حسن، اس کی معنویت، اس کی افادیت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا ہے۔ یا میر انیس نے جو کچھ کہا وہ اس غضب کا ہے کہ آج بھی اس کی دلکشی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جو بات کہی ہے وہ 100 تولے اور 52 رتی کی ہے، ہر لفظ باموقع اور ہر نکتہ برمحل ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں ہے کجی عیب مگر حسن ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خالص سیاہ چہرہ گلرو کے لیے، داند آنکس کے فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع ہر نکتہ مکان دارد۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ فن آتا ہے، وہ جانتے ہیں کب کہاں کس چیز کی گفتگو کرنی ہے۔ ناول میں اسی اسلوب اور اسی سلیقے اور اسی ہنرمندی کی ضرورت ہے۔ اسی خوبی کا وجود ناول کو اعلیٰ شاہکار بنا سکتا ہے، اور اسی خوبی کا فقدان ناول کو ردی کا انبار بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے ناول نگار کو مشاہدے کا قوی، مطالعے کا وسیع اور فن کا ماہر ہونا چاہیے۔ میری گفتگو کو آپ نے توجہ سے سنا، شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک فی امان اللہ۔